اور تراوی 20 رکعتیں ہیں, 8 رکعتیں بولو نہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں 8 نہیں ہیں, تو ان سے گزارش ہے برائے مہربانی وہ جس میں 20 رکعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہ کہاں ہیں, کون سی حدیث میں ہے, وہ کس روایت میں ہے, ذرا ہمیں پتا ہو. اگر صحیح حدیث ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی ہوں, سنت سے ثابت ہو, ایسا کہیں نہیں ہے. تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر یہ آگے کہتے ہیں, سنیں کیا کہتے ہیں کہ روایتیں, ایک 8 والی اور ایک 20 والی, کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا, بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے بس. دیکھیں آگے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ 20 رکعتیں 8 نہیں ہیں, تو کہاں لکھا ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے 20 رکعتیں؟ موطا امام مالک میں جو حدیث ہے وہ تو 20 راتیں ہیں, ایک ضعیف روایت ہے اس میں 20 راتوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 راتوں تک تراویح پڑھائی, تو 20 راتوں سے 20 رکعتیں کیسے بن گئی؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ایسی کوئی روایت ہے تو وہ بھی ضعیف ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی, 3 دن جو پڑھائی ہیں وہ کتنی ہیں ہمیں نہیں معلوم. اور یہاں جو ہے الفاظ وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بے غبار حدیث میں نہیں ملتا. بے غبار کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کہ حدیث میں ہے لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. لیکن حدیث میں تو ہے نا, صحیح حدیث ان کے نزدیک نہیں ہے. آپ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو صحیح حدیث ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم سے, کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رمضان کی نماز کے متعلق, تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان یا کوئی اور مہینہ ہو, عموماً 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا موجود ہے کتاب الصلاۃ میں. اور باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ, اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ باب صلاۃ اللیل وعدد رکعات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل. آپ دیکھیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی ہوتی تھی, یعنی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں, قیام اللیل قیام رمضان. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کر کے بتا دیا, اور رمضان کے حوالے سے بھی جواب دیا اور رمضان کے علاوہ بھی بالکل واضح طور پہ بتا رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ, فی رمضان ولا فی غیرہ, رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو, عموماً 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو کتنا واضح ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا ہے, جس کو قیام رمضان کہتے ہیں, وہ بھی 11 رکعت ہے عموماً. اور اس کے علاوہ بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے مہینوں میں قیام اللیل کیا کرتے تھے ان کی بھی وہی تعداد تھی. گویا کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کی تعداد ایک ہی ہے, الگ الگ نہیں ہے, یعنی 11 سے زیادہ نہیں تھی. اسی حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من الصلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة الى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. صحیح مسلم کتاب الصلاة باب الصلاة اللیل. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعت پڑھتے تھے,
ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وطر پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنی واضح حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے اور ان میں سے ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا کرتے تھے اور آخر میں جو ہے وہ 1 وتر جو ہے الگ سے پڑھا کرتے تھے، یعنی 2 کر کے 10 تک آ گئے اور آخر میں 1 بچ گئی 11ویں رکعت، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الگ سے پڑھتے تھے، تو یہ ہو گئی 11 پوری۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعۃ یعنی باللیل، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، باب کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، ورواہ مسلم نحوہ فی کتاب الصلاۃ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی کبھی 13 رکعت بھی پڑھتے تھے، کبھی کبھار، یعنی عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو رات کو نماز پڑھتے تھے، چاہے رمضان چاہے غیر رمضان، وہ 11 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور کبھی کبھار آپ 13 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، باب ما جاء فی الوتر۔ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سویا، آپ نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 وتر پڑھا۔ آپ دیکھیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی تھی، تو یہ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار 13 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور قیام رمضان کی نماز جو ہے یا قیام اللیل کبھی 11 سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 11 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 13 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس سے کم بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا 7 و 9 و 11 سوا رکعت الفجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنت کے علاوہ رات کو 7 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، 9 بھی پڑھی ہیں اور 11 رکعت بھی پڑھی ہیں۔ اور اسی طرح رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باجماعت نماز پڑھائی تھی، اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی، پھر اگلی رات کو آپ نے پھر نماز پڑھی، اس رات کو آدمی بہت کثرت سے شریک ہوئے، پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ پھر جمع ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم نے رات کو کیا میں نے اسے دیکھ لیا، لیکن مجھے تمہاری طرف آنے سے کسی اور چیز نے باز نہیں رکھا سوائے اس کے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر
فرض نہ ہو جائے، اور یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ تو دیکھیں ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جو نماز پڑھتے تھے 11 ہوتی تھی، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر باجماعت بھی نماز پڑھائی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے سن لیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مر گئی تھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان رکعتوں کی تعداد جو تھی وہ 11 تھی۔ 11 سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عموماً آپ کی نماز جو تھی وہ 11 رکعت تھی، اور کبھی کبھار 13 بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور اس طرح اس سے کم تو ثابت ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہی یعنی یقینی طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں یا غیر رمضان میں جو نماز پڑھی ہے، قیام اللیل کی، تہجد کی یا قیام رمضان کی، جس کو آج کی اصطلاح میں تراویح کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ الفاظ جو ہیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہوتے کہ قیام اللیل کو تراویح کہا گیا ہو۔ یہ بعد کی جو ہے ایجاد ہے، بعد کی باتیں ہیں، اور یہ بعد کی جو ہے تعریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور محدثین نے اس کو تراویح جو ہے الفاظ کہیں سے بھی نقل نہیں کیے کسی بھی صحابی سے۔ یہ بعد کی اصطلاح ہے، بعد میں اس کو تراویح کا نام دے دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ قیام رمضان ہے، قیام اللیل، تہجد اور وطر ہے۔ یہ قیام اللیل، تہجد، وطر اور قیام رمضان اصل میں سب ایک ہی نماز ہے، لیکن آج کی اصطلاح میں اس کو تراویح کہا گیا ہے، بعد والوں نے اس کو تراویح کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہ نام نہیں تھا۔ تو باجماعت جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ادا کی ہے، وہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور اس سے پہلے جو رمضان اور غیر رمضان کے حوالے سے حدیث گزری ہے وہ بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں یا غیر رمضان میں جو تراویح کی نماز، جس کو آج تراویح کہا جاتا ہے، یعنی قیام رمضان، قیام اللیل، وہ 11 رکعت سے زیادہ عموماً نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اسی نماز کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت بھی نقل فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 راتوں تک باجماعت نماز رمضان میں پڑھائی ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ رمضان یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو اس کا مقصد بالکل صاف ظاہر ہے کہ جو 3 دن نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے باجماعت، اما عائشہ جس کو روایت کرتی ہیں، تو یقیناً یہ بھی وہی ہے، 11 رکعت ہی ہیں۔ ورنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کر دیتی، اس کی صراحت کر دیتی کہ باجماعت جو نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 11 سے زیادہ تھی، یعنی 20 رکعتیں تھی یا اس سے زیادہ تھی۔ لیکن کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پہلے موجود ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں جس میں رمضان میں باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جس ذکر آ رہا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہوں اور اما عائشہ اس کو بیان نہ کریں، اس کو چھپائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعداد تھی رکعات کی قیام رمضان کی وہ 11 تھی، 11 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو بالکل یقینی طور پر یہ بات واضح اور ثابت ہے، صحیح حدیث سے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باجماعت نماز پڑھی ہے اور جو آپ نے تنہائی میں اپنی نماز پڑھی ہے وہ سب کی تعداد ایک ہی تعداد تھی۔ تو ان تمام دلائل سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے یعنی قیام رمضان ہے وہ 11 سے زیادہ عموماً نہیں ہے۔ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 بھی پڑھی ہیں اور اس سے کم پڑھی ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔
تو صحیح احادیث میں سے جو ثابت ہوتا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب اس کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قبول نہیں کر رہے، ان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کیسے عالم ہے، کیسے عالم دین ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عالم دین ہوں، اور دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، دعویٰ کرتے ہیں قرآن و حدیث کا، دعویٰ کرتے ہیں قرآن و سنت کا اور احادیث کا، لیکن واضح طور پہ کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں اس حدیث کا جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھی، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں آئیے آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی؟ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں۔ یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہ ثابت نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے، قیام اللیل کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ کتنی پڑھی ہے۔ تو یہ تو مفتی صاحب آپ کے علم کی کمی ہے، یہ آپ کے علم کی کمی ہے، آپ نے حدیث کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے صحیح بخاری کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے صحیح مسلم کو پڑھا نہیں ہے، آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی احادیث کو پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اس لیے آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، اور سمجھا ہے تو آپ جان بوجھ کے پھر انکار کر رہے ہیں، یعنی اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے، اپنے مذہب کو بچانے کی خاطر آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث کو تسلیم نہیں کر رہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث کو آپ تسلیم نہیں کر رہے، ان تمام لوگوں کا آپ انکار کر رہے ہیں واضح طور پہ۔ اور اگر آپ انکار نہیں کرتے تو پھر یا پھر آپ کے علم میں وہ بات نہیں ہے، آپ کا علم پورا نہیں ہے، تو یہ آپ کے علم کی کمی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے پڑھی ہے تو اس کا مقصد یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں اور اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اس کی بات کو برقرار رکھنے کے لیے محض ضد اور ہر درمی کی بنا پر آپ صحیح ترین احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ آپ بتائیے اس حدیث کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے انہوں نے کیا فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایتیں ہیں، ایک 8 والی اور ایک جو ہے 20 والی۔ تو 20 والی میں نے آپ کو بتایا 20 رکعتیں، موطا امام مالک میں جو روایت ہے وہ 20 راتیں ہیں، 20 رکعتیں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ جو 8 والی ہے وہ بالکل صحیح روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور یعنی 11 رکعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم دار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مقرر کیا کہ وہ رمضان کے اندر 11 رکعت نماز پڑھائیں، انہوں نے حکم دیا ہے پڑھانے کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دیتے ہوں 11 رکعت کا اور پڑھاتے ہوں 20؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اگر 20 ہوتی تو وہ 20 پڑھانے کا ہی حکم دیتے، اور اگر 11 کا تھا تو انہوں نے 11 کا ہی حکم دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اپنے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے 8 والی جو جس سے ذکر ہے 11 رکعت کا، 8 اور 3 ملا کے 11، تو اس کو آپ نے جو مسترب قرار دیا۔ بتائیے اس میں کیا اضطراب ہے؟ آپ واضح کریں، ثبوت دیں، دلیل دیں۔ محض آپ کے کہنے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہہ دیا کہ بس یہ مسترب ہے، سند کے حساب سے نہیں ہے، مسترب المتن ہے، تو آپ ثابت کریں کیسے مسترب ہے۔ اس کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب ثقات ہیں، امام بخاری امام مسلم کے راوی ہیں، تو آپ اس کو کیسے رد کر سکتے ہیں؟ اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو واضح اور صحیح ترین روایتیں ہیں
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، اس کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں، جس سے واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو با جماعت جو نماز پڑھی لازمی وہ بھی تو وہی ہوئی نا، با جماعت جو 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر قیام اللیل کیا ہے، قیام رمضان کیا ہے، وہ بھی تو 11 ہوئی، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے۔ آپ کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی قبول نہیں ہے، آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو گواہی ہے وہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے، آپ ان سب کا انکار کرتے ہیں، تو آپ تو منکر ہوئے، آپ تو منکر حدیث ہوئے کہ صحیح ترین حدیث کا انکار محض اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے مذہب کے خلاف ہے، آپ کے مسلک کے خلاف ہے، دیوبندیوں کے خلاف ہے، حنفیوں کے خلاف ہے، آپ کے موقف کے خلاف جا رہی ہے، اس وجہ سے آپ صحیح ترین حدیث کو رد کر رہے ہیں، اور وہ جو بدعت آپ لوگوں نے نکالی ہے اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو چیز سنت نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے گمراہی ہے، وہ راہ ہدایت نہیں ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایسا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ رد کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کوئی عمل کیا جس پر ہمارا مہر نبوت نہیں ہے، یعنی ہم نے وہ کام نہیں کیا ہے، تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، اسلام سے وہ ہٹ کر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا، کسی اور مذہب پہ مسلک پہ عمل کرتا ہوگا، یا اس کو مانتا ہوگا، یا اس کی تشریح کرتا ہوگا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اسے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ عمل کر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ ثابت کریں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے 20 رکعتیں پڑھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی نے 20 رکعتیں نہیں پڑھی، کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی نے 20 رکعتیں پڑھی ہوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 20 رکعتیں پڑھی ہوں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ 11 رکعت نماز پڑھائیں قیام رمضان میں۔ یہ تو ثابت ہے، واضح ہے، لیکن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ خود آپ نے ابھی فرمایا کہ ترمذی کی ایک جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، تو ضعیف روایات کا آپ سہارا لے کے اپنی بھونڈی جو آپ کا جو عقیدہ ہے اس کو جو ہے ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، ضعیف روایتوں سے آپ سہارا لیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح روایت ہے، اس کی جو ہے تائید کرتی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، کہاں سے نکلی ہے؟ تو آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے قیام رمضان، قیام اللیل، جس کو آپ تراویح کہتے ہیں، آپ نام بدل کے آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تراویح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں آگے جا کے کہ تراویح کا لفظ جو ہے وہ 8 رکعت پہ فٹ ہی نہیں آتا، تو کس نے کہا ہے فٹ کرو؟ آپ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو آپ لے آتے ہیں سامنے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ فٹ نہیں آتا، تو یہ آپ کے علم کی کمی ہے، یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ ایسے الفاظ وضع کرتے ہیں، اس کو جو ہے لے آتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے، اور پھر اس کو سنت کے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن فٹ ہوتا نہیں ہے، تو پھر آپ اس سنت کا انکار کرتے ہیں لیکن اپنے الفاظ کا انکار نہیں کرتے، حالانکہ کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ نے ان الفاظوں کا انکار کرنا تھا کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اصل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہ قیام اللیل ہے، قیام رمضان ہے، تہجد ہے، وتر ہے، تو وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، ہر حالت میں، ہر صورت میں آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور قرآن و سنت کا آپ نے انکار کرنا ہے، آپ انکاری ہیں، منکر ہیں، آپ منکر حدیث ہیں، ایک واضح اور صحیح حدیث کا آپ انکار کرتے ہیں محض اپنے مذہب کی خاطر،
اپنے مسئلے کی خاطر اور اس کا نام بدل کے لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دھوکہ اور فریب نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ جو الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے وہ الفاظ لا کے کھڑے کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس پر فٹ نہیں آتا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو آپ تراویح پڑھ رہے ہیں یہ پھر بدعت ہے. اگر آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر، یعنی قیام رمضان آپ نہیں کر رہے، آپ قیام اللیل نہیں کر رہے، آپ تہجد نہیں پڑھ رہے، آپ وتر نہیں پڑھ رہے، بلکہ تراویح کے نام سے کوئی اور نماز پڑھتے ہیں، تو گویا کہ آپ نے ایک نئی نماز جو ہے ایجاد کر لی ہے، ایک نیا کام آپ نے شروع کر دیا ہے جو کہ بدعت ہے. تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ جو یہ تراویح کے نام پہ پڑھتے ہیں 20 رکعتیں، یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے. اور واقعی میں بدعت ہے، یقیناً یہ بدعت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتا 20 رکعت نماز. ہمیں 20 یا اس سے کم یا زیادہ پہ اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس بات پہ ہے کہ سنت کیا چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. کیونکہ جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، جو عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، اپنی طرف سے کیا جائے تو وہ بدعت ہوتا ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. ایسا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسے دھتکار دیا جائے گا، حوض کوثر سے اس کو دور کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا. صحیح بخاری میں موجود ہے. تو آپ گویا کہ بدعت پہ عمل کر رہے ہیں. پوری آپ کی جو امت، جس کو آپ امت کہتے ہیں، آپ پوری امت کو کیوں اس میں داخل کرتے ہیں؟ پوری امت آپ کے لوگ حنفی، آپ کے حنفی، پورے حنفی امت، پوری امت نہیں. حنفی کہیں کہ حنفی جو ہے 20 رکعت پڑھتے ہیں. تو گویا کہ آپ کی پوری حنفیت جو ہے وہ بدعت کر رہی ہے. پوری حنفیت میں یہ بدعت بے شمار جو ہے واضح طور پہ جو کیا جا رہا ہے، یہ سب کے سب بدعت میں ملوث ہے. تو آپ سنت سے ہٹ کر جو بھی عمل کریں گے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگا. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں. نہیں بلکہ مسترب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے، 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے آپ کہتے ہیں کہ دوسرے تمام ملک، کوفہ، بصرہ، یمن، شام، یہاں پہ سب ہر جگہ 20 ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر جو ہے وہ 20 نہ پڑھتے ہوں، 8 پڑھتے ہوں؟ تو آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کس دلیل کی بنا پر آپ یہ کہتے ہیں؟ کون سی دلیل ہے، کون سا ثبوت ہے، کون سی تاریخ آپ کے پاس ہے جو صحیح ترین ہو، جس سے معلوم ہوتا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ، بصرہ، یمن، شام میں ہر جگہ 20 رکعتیں ہو رہی تھی اور حضرت عمر نے جو ہے 11 رکعت کا حکم دے دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، محض آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، بے دلیل، بے سر اور پیر آپ بات کرتے ہیں. کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس اس کی، محض لوگوں کے اوپر روب جھاڑنے کے لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو حکم تو جو دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تو 11 کا دیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تمیم دار عنہ کو انہیں مقرر کیا کہ وہ باجماعت نماز قیام رمضان کی پڑھائیں. انہیں حکم دیا کہ وہ 11 رکعت پڑھائیں. تو حکم کس کا مانا جائے گا؟ جو دارالخلافہ سے ہوتا ہے نا. جب دارالخلافہ سے، خلافت سے وہ حکم آ جائے، آرڈر آ جائے، خلیفہ حکم جاری کر دے، تو پورے عالم میں وہی راج ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دارالخلافہ سے یہ آرڈر آ جائے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں اور کوفہ، بصرہ، یمن، شام، مصر میں جو ہے وہ 20 ہو رہی ہوں؟ کیا کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. حکم تو اس کا مانا جائے گا نا جو خلیفہ ہے. اور پھر کسی نے مخالفت بھی نہیں کی. اتنی اگر یہ حدیث آپ کی قوی ہوتی تو یقیناً
صحابہ کرام سے کے زمانے سے ثابت ہوتی. صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے, اس کو جو ہے روایت کرتے کہ 20 رکعتیں تھی, لیکن یہ بات کی پیداوار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہرگز نہیں تھا. کتابوں نے اس کو لکھ دیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا. اگر 20 رکعتوں والی نماز ہوتی تو یقیناً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے لیتے, اپنی صحیح میں لکھتے, امام مسلم لے لیتے. اس کا مقصد واضح ہے کہ وہ صحیح نہیں تھی. ایک آدھ کوئی روایت اگر ہے بھی تو وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے. اور جو صحیح ہے امام بخاری نے لکھ دی, وہ بتا دی. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہیں بھی 20 رکعت جو ہیں نہیں پڑھی جا رہی تھی. پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے. لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں. وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے امام مالک جو ہے 20 کے جو ہے قائل تھے؟ کون سے جس میں لکھا ہوا ہے؟ کس قول میں لکھا ہوا ہے؟ محترم, آپ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 8 رکعتوں کو روایت کرتے ہوں اور خود جو ہے 20 کا حکم دیتے ہوں یا 20 پہ عمل کرتے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس کا دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. تو ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ یہ آپ ثابت کریں پہلے کہ امام مالک نے 20 رکعتوں کا حکم دیا. کون سی روایت ہے, کون سا قول ہے ان کا؟ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ثابت کریں. محض آپ کے کہنے سے, دعویٰ کرنے سے یہ کام نہیں چلے گا. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے. یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, لوگوں سے کہتا ہوں, محترم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ 20 رکعتوں کے قائل تھے اور ان کے شاگردوں سے ثابت ہے, اور ان کے ہاں کوئی تعداد نہیں تھا. ان کے ہاں تعداد نہیں تھا تو ان کے ہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی گنتی کا تعداد پتہ نہیں ہے کتنی پڑھتے تھے. آپ نے 20 کہاں سے نکال دی, ان کی طرف منسوخ کر دی. اور پھر اگر ہو بھی تو کیا وہ سنت کہلائے گی؟ کیا کسی امام کا کام کرنا, اپنی طرف سے کوئی عمل کرنا یا اس کی تعداد کا نہ ملنا, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سنت ہے؟ کسی کا ذاتی عمل, کسی کا ذاتی فعل ہو تو اس کو آپ سنت میں کیسے فٹ کریں گے؟ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ تراویح کے جو الفاظ ہیں وہ 8 رکعتوں میں فٹ ہی نہیں آتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ غیر رمضان میں پڑھی ہیں, رمضان میں تھوڑی پڑھی ہیں صرف, یا رمضان کے علاوہ پڑھی ہیں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو حدیث ہے بالکل واضح ہے, چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو, یعنی نماز ایک ہی ہو, رمضان میں بھی وہی ہے اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پڑھی وہ نماز وہی ہے. تو آپ یہ دوسرے قسم کی نماز تراویح کے نام سے بتا رہے ہیں, اس کو آپ ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے. تہجد, قیام اللیل, قیام رمضان اور وتر کے علاوہ یہ جو آپ دوسری نماز تراویح کے نام سے بیان کر رہے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تراویح کا نام تو آپ نے دے دیا نا, اور آپ اپنے اس کو الگ کر دیا
کہ یہ تراویح کی نماز اور ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھا کرتے تھے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رمضان کے علاوہ بھی تھی، رمضان میں بھی تھی۔ تو یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ وہ جو نماز اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں رمضان اور غیر رمضان میں وہ الگ تھی، اور جو آپ جس کے قائل ہے تراویح 20 رکعت کی، وہ ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علیحدہ سے نماز تھی۔ اس کا مقصد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات غلط ہے، آپ ان کو غلط ثابت کر رہے ہیں، وہ غلط بیانی سے کام لیتی نعوذ باللہ۔ جب وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی، تو آپ یہ دوسری نماز تراویح کے نام سے کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ کون سے بھی سے لے کے آ رہے ہیں؟ کون سی سنت ہے یہ؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ آپ کا علم ہے، اور پھر یہ کوئی سائنس نہیں ہے؟ آپ کے یہاں کیا سائنس ہے؟ آپ کا سائنس ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو آپ رد کر دیں، جو گھر کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کو آپ سے زیادہ علم ہے، ان کی بات آپ رد کرتے ہیں اور اپنی بات لے آتے ہیں۔ تو آپ اپنی بھونڈی بات کو ثابت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز پڑھی ہے تراویح کے نام سے، یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ ایسی نماز بھی تھی۔ یہ تو نئی نماز آپ نکال کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے قیام اللیل، تہجد، وتر یا قیام رمضان، ایک ہی نام ہے، ایک ہی نماز ہے۔ رمضان میں اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے، عام راتوں میں قیام اللیل کہا جاتا ہے، آدھی رات کو پڑھا جائے تہجد کیا جاتا ہے، اور جب اس کو طاق کر کے وتر کر دیا جائے تو اس کو وتر کہتے ہیں۔ اتنا نہ فرق ہے، نماز تو وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رات کی نماز نہیں ہے۔ اور اگر ہے جس کو آپ جس کے قائل ہے تو پھر یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ہرگز ثابت نہیں ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ بدعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ 20 رکعت والی نماز جو تراویح کے نام سے، نہ وہ تہجد ہے، نہ وہ قیام اللیل ہے، نہ وہ قیام رمضان ہے، نہ وہ وتر ہے، اس کا مقصد یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور نماز ہے جو آپ پڑھتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے، وہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ تو بدعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ نماز نہ تو قابل قبول ہوگی، نہ اس کو کوئی اجر و ثواب ہوگا، بلکہ بدعت ہونے کی وجہ سے یہ باعث عذاب ہوگا۔ آپ لوگوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ بغیر تیاری کے آپ آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے علم میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، اور محض آپ اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہیں، دیوبندیت کا دفاع کرتے ہیں، حنفیت کا دفاع کرنے کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کسی صحیح حدیث کو رد کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کتنی واضح ترین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے، لیکن آپ کی عقل اور کھوپڑی شریف میں آپ کے وہ بات نہیں آتی۔ تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کیسے کریں، کیسے مانیں، جو کہ ایک بے دلیل بے ثبوت بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نماز کے علاوہ کوئی اور نماز رات کو پڑھی نہیں ہے۔ قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد یا وتر، یہ تراویح کی کون سی نماز ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تراویح کی نماز ایک بدعت والی نماز ہے، نیا طریقہ ہے، نیا عمل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کی سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی۔ نہیں، ایک قرآن حدیث وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کی آپ نے تفسیر بیان فرمائی، اور ایک وہ ہے جو آپ لوگوں نے سمجھا ہے۔ جماعت المسلمین کا یہ ہرگز دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اپنی سمجھ پہ چلتے ہیں۔ ہم نے کون سی باتیں سیکھی جو ہماری سمجھ کے مطابق ہو؟ ہم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کیا ہے، یہ ان کی سمجھ ہے، یہ ان کا فہم ہے، ان کی بیان کردہ احادیث ہیں۔ آج کے مولوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مولوی صاحب یہ بات ہو رہی ہے اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ آج کے 15ویں صدی کے مولوی کی نہیں ہے۔
تو ہاں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک اسلام وہ ہے جو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو حنفیت سے ملا ہے. تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ جو اللہ اس کے رسول سے ملا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہ اسلام زیادہ مضبوط ہے، اصل اسلام وہ ہے، یا بعد والوں کا فہم؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر قرآن، مفسر اسلام بنا کر بھیجا تھا، یا بعد والے ائمہ کو؟ اتنی عجیب بات ہے مولوی صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جو تربیت دی، صحابہ کرام کو جو سکھایا، جو سمجھایا، جو تفسیر بیان فرمائی، جن پر وحی نازل ہوئی، جس کی وضاحت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کی. اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا، کامل ہوا، محفوظ ہوا. وہ تو باقی نہیں رہ سکا، وہ مٹ گیا چند سالوں میں، ایک صدی کے اندر ہی. اور اس کے بعد ائمہ نے اس کو جو ہے جاری کیا، اپنا نئی وضاحت کی اور اپنے مسائل بتائے، اس کی تفسیر کی. وہ آج تک چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ایک صدی کے اندر ہی ختم ہو گئی. اس کا واضح بات یہ ہے کہ پھر تو بعد والے ائمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ زیادہ اوپر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم تو ایک صدی کے اندر ہی ختم ہو گئی. لیکن بعد والوں کی، آپ کے ائمہ اربعہ کی بات جو ہے، ان کی تفسیر، ان کی جو تفصیل ہے، جو فقہ ہے، وہ آج تک جاری ہے، صدیوں تک جاری ہے. تو مرتبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا زیادہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا، جن کی ذمہ داری لگائی تھی، جن کی ڈیوٹی لگائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ سب کچھ مٹ گیا، اور بعد والوں نے آ کے اس کو پورا کر دیا. یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ مولوی صاحب؟ ذرا ہوش ہوا سے کام لیا کریں. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں. قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے. حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں، جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں، ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. مولوی صاحب نہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. یہ انجینئر کی تفسیر نہیں ہے، یہ آج کے مولوی کی بات نہیں ہے. یہ بات تو خاتم النبیین کی ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں کو چھوڑا، فلاں کو چھوڑا، فلاں کو چھوڑا، اور آج کے 15ویں صدی کے مولوی کو جو ہے اس کی بات کو مانتے ہیں. ایسا کس نے کہا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے؟ جب ہم ائمہ اربعہ کی بات جو ان کی طرف سے، اپنی طرف سے ہے یا ان کی طرف منسوب کرتا ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن حدیث کے مخالف ہے، ہم اس کو رد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو آج کے 15ویں صدی کے مولوی کی بات کیسے مانیں گے؟ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. یہ احادیث آج کی ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آج کے مولوی کی بات ہے. اتنی واضح اور صاف ستھری بات ہے، ایک عام انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے کون سی تفصیل کی ضرورت ہے؟ کون سی تفصیل کی ضرورت ہے؟ جب واضح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، تو آج کے مولوی کی بات نہیں ہے، 15ویں صدی کی بات نہیں ہے، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. آپ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا، آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چھوڑا، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو چھوڑا، صحابہ کرام کی بات کو چھوڑا، اور آپ بعد والے ائمہ کی طرف منسوب شدہ باتوں پر عمل کر رہے ہیں. تو آپ غلط جا رہے ہیں، آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے. ہم تو پیچھے چلے گئے، ہم نے تو رجوع کیا. ان مولویوں سے، ان بعد والوں سے بچنے کے لیے ہم نے تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے رابطہ کیا ہے، اور ان ہستیوں کی طرف ہم گئے
جو ان سے پہلے والے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے والے، امام شافعی سے پہلے والے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے والے، امام احمد بن حنبل سے پہلے والے، یعنی صحابہ کرام کی طرف وہ زیادہ ان سے عالم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے، یا یہ زیادہ تھے، وہ زیادہ فہیم تھے یا یہ زیادہ فہیم تھے؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کی مبارک ہستی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ سے بذات خود تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، وہ زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، یا بعد والے زیادہ جانتے؟ تو ہم نے تو ان تمام کو چھوڑا۔ جب پہلی صدی والے ائمہ اربعہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں تو بعد والے کی کیا حیثیت ہے؟ یا آج کے 15ویں صدی کے مولوی کی کوئی بات یہاں نہیں ہو رہی، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم بات کریں قرآن حدیث کا اور آپ کہتے ہیں 15ویں صدی کے مولوی کی تشریح ہے، اسلام کو نہیں سمجھ، ہم نے اپنی سمجھ نہیں لی، یہ ہماری سمجھ کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو واضح دلائل کی بنا پر بات کی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، اور قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے کوئی نیا سائنس نہیں چاہیے۔ اس دور میں بھی وہی بات ہے، آج بھی وہی بات ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ آج کے لوگوں سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم انہی سے استفادہ کرتے ہیں، انہی سے بات لیتے ہیں، انہی کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہم نے کب بیان کیا ہے؟ ہم نے تو واضح سیدھی سیدھی سے جیسے حدیث آئی ویسے بیان کی ہے۔ ہماری اس میں کہاں سے سمجھ آ گئی؟ آج کے مولوی کی اس میں کون سی سمجھ آ گئی؟ ہم تو من و علم ویسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے قرآن میں لکھا ہو، جیسے حدیث میں لکھا ہوا، اتنا ہی بیان کرتے ہیں، کوئی تشریح کی کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی صاحب ذرا خیال سے رہیں، آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں جی۔ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو۔ تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ائمہ اربعہ کی آپ تشریح کو فالو نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے ہو، یہ بڑے بڑے مجتہد ہیں جن کو پوری امت نے کیا ہے، اور آپ انجینئر کی تفسیر کو مانتے ہو۔ تو بھائی ائمہ اربعہ سے پہلے جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا؟ انہوں نے دین پہ عمل نہیں کیا؟ انہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ائمہ اربعہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ ان سے پہلے بھی لاکھوں لوگ گزر چکے ہیں، لاکھوں مسلمین گزر چکے ہیں، اور متعدد خلفاء گزر چکے ہیں، ان کی خلافتیں رہی ہیں، ان کی حکومتیں رہی ہیں۔ کیا انہوں نے دین کو نہیں سمجھا؟ انہوں نے کیسے اپنی حکومت چلا لی، کیسے خلافت چلا لی بغیر سمجھے، بغیر قانون کے؟ ظاہر ہے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا، اسلام کے مطابق حکومت کی نا، تو ان کو کس نے سکھایا، کس نے سمجھایا؟ ان کی ساری سمجھ کہاں چلی گئی، کہاں غائب ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی تو موجود ہے نا۔ تو بعد والے تو بعد میں، آپ جاتے ہیں آگے بڑھتے بڑھتے آپ زیادہ سے زیادہ امام ابو حنیفہ تک پہنچتے ہیں، امام احمد بن حنبل تک پہنچتے ہیں، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں، ہم تو وہاں سے ابھی سے اخذ کرتے ہیں، ہم تو ان صحابہ کرام سے اخذ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بذات خود بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور تعلیم حاصل کی ہے، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، انہیں پاک کیا کرتے تھے، تزکیہ نفس کیا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام سے ہم نے یہ سمجھ لی ہے، ان سے یہ طریقہ لیا ہے۔ آج کے مولوی کہاں ہے؟ آپ آگے جا کے امام ابو حنیفہ تک رک جاتے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ آخر ایسی کیا بات ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی کہ امام ابو حنیفہ تک آ کے رک جانا، اس کے آگے نہیں بڑھنا؟ اس سے پہلے سارے کے کیا بے سمجھتے؟ نعوذ باللہ۔ دین تو وہاں سے آیا ہے نا جہاں اصل ہے، اصل کو چھوڑ کے نقل کے پاس کیسے آ رہے ہیں آپ؟
جب اصل موجود ہے نقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اگر اصل نہ ملتی پھر ہم ان کے محتاج ہوتے، لیکن اصل ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ، آپ کے فرمان ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، صحیح ترین احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. تو بعد والوں کی سمجھ، ان کے فتوے ہمارے کس کام کے؟ ہاں جو ان کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے، تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اس کو ہم تو جب دوسروں سے لے سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں لیں گے؟ جو ان کی بات ان سے ملتی ہے، صحیح طرح سے ثابت ہوتی ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ساری کی ساری سمجھ ان سے لینا، کسی اور سے نہ لینا، یہ کس کون سی منطق ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی وہ مٹ گئی، اور بعد والوں نے آ کے دوبارہ اپنی تعلیم شروع کر دی، اور وہ تو آج تک جاری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ 80 سال تک ختم ہو گئی، پہلی صدی میں ختم ہو گئی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. اللہ اکبر، کیا سینس ہے آپ کا! دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. محترم کہتے ہیں کہ 8 والے جو ہے مضطرب ہے، راوی ٹکتا نہیں ہے. کون سا راوی ہے بتائیں، کون سا راوی نہیں ٹکتا میرے بھائی؟ مولوی صاحب، معاذ آپ کے کہنے سے کہ راوی نہیں ٹکتا، وہ کون سا راوی ہے؟ آپ ان راویوں کا نام لیں کہ فلاں راوی ہے اور وہ ٹکتا نہیں ہے. وہ سارے کے سارے سکہ راوی ہیں، امام بخاری امام مسلم کے راوی ہیں، اور آپ کہتے ہیں وہ ٹکتے نہیں ہیں. یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ وہ ٹکتے نہیں ہیں. کون سا وہ راوی ہے جو ٹکتا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں. آپ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں، فن حدیث سے آپ واقف نہیں ہیں، اصول حدیث سے آپ واقف نہیں ہیں، اور آپ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں، اور وہ بھی بے بنیاد. کون سا راوی ہے بتائیں مجھے. امام احمد بن حنبل سے ظاہر ہے کہ 2 یا 3 ہی راوی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ کون سے راوی ہیں جو اپنی بات پہ ٹکتے نہیں، کبھی 8 بیان کریں، کبھی 20 بیان کریں؟ ثابت کریں، آپ دلیل دیں، آپ ثبوت دیجیے. آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، غلط بیان ہی کرتے ہیں آپ صحیح راوی نہیں ہیں. یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ 8 رکعت والے حدیث پر تراویح کا لفظ فٹ ہی نہیں بیٹھتا. تو آپ کو کس نے کہا محترم اس کو فٹ کرے زبردستی؟ یہ الفاظ تو سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ بعد کی پیداوار ہے، بدعت ہے، یہ الفاظ ہی بدعت ہے، نئے الفاظ ہے، بعد میں ایجاد کیے گئے، بعد میں نام دے دیا گیا. اگر آپ بدعت نہ بھی کہیں ہے تو بعد کی پیداوار نا. یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور ان الفاظوں کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، 8 رکعت والا حدیث پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، اور فٹ ہو نہیں رہی. کیسے فٹ ہوگی؟ یقیناً جو بعد والی چیز ہے وہ اسلام پر فٹ نہیں آ سکتی، سنت پر فٹ نہیں آ سکتی. تو آپ اس کو چھوڑیں نا جو فٹ نہیں آتی. جو فٹ ہے اس کو تو آپ گفٹ کریں، اس کو لے لیں، آپ اس پر عمل کریں جو سنت ہے. کیوں آپ اس کو زبردستی فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور جب فٹ نہیں ہوتی تو توڑ مروڑ کے گھما پھرا کے آپ اپنے مذہب کے دفاع کے لیے اسی بات کو لے آتے جو آپ کے مفاد میں ہے، جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے محض ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے. آپ بہت ضدی ہیں، بہت ہر دھرمی. آپ لوگ اتنے ہر درم، اتنے ضدی ہیں کہ اللہ کا فرمان تو چھوڑ دو گے، اللہ کے نبی کا فرمان چھوڑ دو گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان کو چھوڑ دو گے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فرمان کو چھوڑ دو گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان اس کے عمل کو آپ چھوڑ دو گے، لیکن آپ اپنے ضد اور ہر درمی سے باز نہیں آئیں. ایسے ضدی مولوی ہیں آپ لوگ. واضح حدیث کا انکار کرتے ہیں، صحیح ترین حدیث کا انکار. یہ کیا ہے؟
کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ اور جب ایمان اسلام نہیں پھر کیا ہوا؟ آپ خود ہی جواب دیں. بار بار ایک ہی بات کا رٹا لگا رہے ہیں کہ 8 رکعت پر 20 رکعتوں والا جو ہے وہ فٹ ہی نہیں آتا. تو ہم نے جب کہا فٹ آتا ہے، ہم تو ان الفاظوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. تراوی سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر کسی طرح سے یہ لقب آ گیا ہے، بعض والوں نے اس پر لیا ہے، اس کا نام لے لیا ہے، تو اس کو ویسے ہی مانو. پھر اس کو تراوی کہہ دو، چاہے وہ 8 ہے چاہے وہ 11 ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لقب پڑ جاتا ہے اگر اس کے اوپر فٹ آتا ہو چاہے نہ آتا ہو. آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. کیا آپ دیوبند سے ہیں؟ آپ وہاں اس مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں، اس ادارے میں پڑھ کے آئے ہیں، تو پھر آپ دیوبندی کیسے ہوئے؟ مدنی وہ ہوتا ہے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آتا ہے، وہ اپنے آپ کو مدنی کہلاتا ہے. دیوبندی وہ ہونا چاہیے جو دیوبند میں پڑھ کے آیا ہے. تو آپ کے پورے پاکستان کے لوگ جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کیا وہ دیوبند مدرسے میں پڑھ کے آئے ہیں؟ مجھے بتائیے. دیوبندی مدرسہ ہے، ایک ادارہ ہے نا، یا شہر کا نام ہے. کیا یہ لوگ پاکستان والے وہاں کے ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگرچہ وہ دیوبندی میں رہ کے نہیں آئے ہیں، اس مدرسے میں پڑھ کے نہیں آئے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا دارالعلوم شہر کا ہے نا، نام ہے دیوبند. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی حنفی جو ہے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں. اسی طرح بریلوی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ بریلوی شریف، وہ بھی شہر ہے. تو یہاں کیا پاکستان میں رہنے والے تمام بریلوی وہاں رہ کے آئے، وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آئے، نام آ گیا ان کے اوپر. اسی طرح جو ہے جس طرح آپ کے اوپر دیوبندی کا لقب آ گیا ہے اور اپنے آپ کو آپ دیوبندی جو ہے مانتے ہیں اور اس کو مشہور کرتے ہیں، اس سے متعارف کراتے ہیں، اسی طرح بریلوی کرواتے ہیں. لہذا تراوی کا نام اگر آ بھی گیا ہے، اس طرح سے آ گیا ہے، چاہے وہ فٹ آتا ہے چاہے نہیں آتا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی بات نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں قیام رمضان، قیام اللیل، تہجد اور وطر، یہی ہمارے لیے کافی ہے جو سنت سے ثابت ہے. یہ تو آپ لوگوں نے اصطلاح بیان کی ہے، ہم اپنے ہاں تراویح کی اصطلاح کو بیان نہیں کرتے. ہماری تقاریر میں، ہمارے درس و تدریس میں، ہمارے پروگرام میں، ہماری کتابوں میں آپ چیک کریں، تراویح کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا. جہاں ہماری کتابوں میں کتاب الصلاۃ جو ہے، صلاۃ المسلمین یا منہاج المسلمین، جہاں کہیں بھی یا تفاسیر میں نماز کا ذکر آیا ہے اور وہاں پر یہ قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد کے حوالے سے جہاں بھی بات ہوئی ہے، وہاں قیام اللیل ہی کہا گیا ہے، قیام رمضان کہا گیا ہے، تہجد کہا گیا ہے اور وطر کہا گیا ہے. لیکن تراویح کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ فٹ آتا ہے نہیں آتا ہے. ہمیں تو یہ چاہیے سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے واضح طور پہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا ہم کسی طرح سے انکار نہیں کر سکتے. اور انکار کرے گا وہی گناہگار ہوگا، وہی منکر ہوگا. حنفی، مالکی، شافی، حنبلی 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے، لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے، 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں، 4 مکتب فکر، 5واں کوئی تھا ہی نہیں، لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا، لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا، یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو محترم فرماتے ہیں کہ 400 سال یا 700 سال تک حرم میں یعنی مکہ شریف میں 4 مصلی رہے اور ان کی نمائندگی 4 ائمہ کرتے رہے، 5واں کوئی تھا ہی نہیں. ارے بھائی، جو 4 کو بھی تسلیم نہیں کرتے وہ 5واں کیسے لائیں گے؟
آپ کے سوال کا جواب نہیں ملتا. جو لوگ ان چاروں کو برداشت نہیں کرتے، ان چار کے خلاف ہیں، پانچواں کیسے لائیں گے؟ وہ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ چار بھی نہیں ہونے چاہیے، سب ایک ہونا چاہیے. وہ پانچواں لا کے ایک اضافہ کیسے کرے گا؟ یہ کون سی بھونڈی بات آپ کر رہے ہیں؟ یعنی جماعت المسلمین جو چاہتی ہے کہ یہ مذاہب جو ہیں، یہ مسالک یہ نہیں ہونے چاہیے، ایک جماعت ایک امت واحد ہونی چاہیے، وہ پانچواں لا کے ایک اور اضافہ کیسے کرے گی؟ جو اس چیز کے خلاف آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں تھا، وہ تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا، کہ وہ اصل جماعت تھی، باقی فرقے تھے، اور انہیں کوئی نیا مسلک نیا مذہب نہیں بنایا. جماعت المسلمین نے آج کے دور میں بھی کوئی نیا مذہب یا نیا مسلک اس لیے نہیں بنایا، کوئی نیا فرقہ اس لیے نہیں بنایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے موجود ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے، ان کو بھی ختم کر کے ایک امت واحدہ بننی چاہیے، اور سب اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں اور اس جماعت کو احیا کریں اور اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، جماعت المسلمین. جماعت المسلمین کا وجود پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. کس نے کہا آپ کو نہیں تھا؟ وہ جماعت المسلمین تھی. اس نے نیا کوئی مسلک نہیں بنایا، نیا کوئی مذہب نہیں بنایا. امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی، منقسم ہو گئی، تو اب تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس فرقہ واریت کو ختم کر دیا جائے اور پھر سے امت واحدہ بن کر امت واحد کا ثبوت دے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ تھا نہیں، ان کا وجود نہیں ہے، اس کا مطلب بعد میں پیدا ہوا. ہاں، دوسرے مسلک اہل حدیث ہو چاہے دوسرے مسالک ہیں، سب بات کے پیداوار ہیں. ہم اس کو بھی نہیں مانتے، ہم تو اس کو بھی نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں سب ایک ہو جائے، کوئی مسلک کوئی مذہب دوسرا نہیں ہونا چاہیے، 2 3 4 5 نہیں ہونے چاہیے، ایک جماعت ایک امت واحد، ایک امیر ہو ایک جماعت ہو بس. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں تھا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں تھا، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں تھا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا، ان کے زمانے میں تھا. اور اسی طرح جیسے 12 خلفاء راشدین جو گزرے ہیں ان کے زمانے میں جیسے خلافت چلتی رہی، ایک ہی جماعت تھی، ایک ہی جماعت المسلمین تھی، دوسرا کوئی مذہب کوئی مسلک کوئی فقہ نہیں تھا. تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ پانچواں لے آئے، کوئی بھی پانچواں لے آئے؟ ہاں، اہل حدیث اس وقت نہیں آئے لیکن بعد میں تو آ گئے نا، یہ بعد مسلک بن گیا اہل حدیث کا، ہم اس کے بھی خلاف ہیں. جماعت المسلمین اس کو بھی برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے یہ بھی غلط ہے. جیسے پہلے 4 غلط ہیں تو اس کے ساتھ یہ 5واں بھی غلط ہے. اگر ان کو چھٹا ہوتا ہم اس کا بھی انکار کرتے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرقہ بندی سے منع فرماتا ہے. قرآن و حدیث ہمیں اتحاد اور اجتماعی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. فرقوں میں بٹ کر تقسیم ہو کر یا الگ الگ مسالک اور مذاہب بنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ہی حرام کر دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 5واں لے آتا؟ ہمیں وہ بھی منظور نہیں ہے.